السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک نئے ٹیبلٹس کے اوپر ریویو دینے جا رہا ہوں جس کا برانڈ نیم ہے لیگزوبران۔ دیکھتے ہیں کہ لیگزوبران کام کیا کرتے ہیں، کون سے پیشنٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کون سے پیشنٹ اس کو ایوارڈ کر سکتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور باقی میڈیسن کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسا ہے۔ تو ان سارے باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھ آ جائے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ لیگزوبران اصل میں مارٹن ڈاو کمپنی کا ایک برانڈ ہے اور اس کا پرائس آج کل 702 روپے چلتی ہے اور اس کی ایک پیک میں 100 ٹیبلٹس ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ایک گولی 7 روپے کا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے فارمولے کی طرف۔ اس کا جو جنرک نیم یا فارمولہ جو ہے وہ سوڈیم پیکوسلفیٹ ہے۔ لیگزوبران بیسیکلی ایک مؤثر اور مفید قبض کشا دوا ہے اور اس کو ہم کنٹیکٹ لیگزیٹو بولتے ہیں، مطلب یہ خون کے اندر نہیں جاتے بلکہ یہ بیسیکلی کولون یا بڑی آنت کے جو کچھ حصے ہیں، جو کہ 4 حصے ہیں، اس کو ہم اسینڈنگ، ٹرانسورس، ڈسینڈنگ یا سگمائڈ کولون بولتے ہیں۔ ان کولون کے 4 حصوں کی حرکت کو معمول کے مطابق بناتے ہیں۔ اس کی حرکت معمول آنے پر رفع یجت معمول کے مطابق ہوتے ہیں اور غیر ضروری پیچیدگیاں بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی اس کی جرنل اوورویو۔ اب آتے ہیں کہ یہ کون سی پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر وہ پیشنٹ جو کسی لمبی بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کی بے حرکتی کی وجہ سے قبض ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، غذا یا ماحول کی تبدیلی کے باعث جب قبض جو ہے وہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے یا پانی کم پینے کی وجہ سے اگر قبض ہو جائے پیشنٹ کو تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انتہائی یونیک بات، ہر وہ پیشنٹ جو ریڈیوگرافی کرتے ہیں تو اس کی تشخیص میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب باری ہے اس کے ڈوز کی۔ اس کی ڈوز جو کہ ایڈلٹ کے لیے 1 سے 2 ٹیبلٹ ڈیلی یوز کرنا چاہیے اور اگر سرپ ہو تو 5 ml سے لے کر 10 ml تک استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اور پیشنٹ کا عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو اس کو بغیر میڈیکل ایڈوائس آپ کبھی بھی استعمال نہیں کریں۔ اب آتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ اس کو مکمل ایوارڈ کریں گے، اس کو بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے آنتوں کی بندش یعنی انٹسٹائنل ابسٹرکشن۔ انٹسٹائنل ابسٹرکشن جو ہے وہ چھوٹی آنت میں بھی ہو سکتا ہے، بڑی آنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مین 2 اقسام ہیں، میکینیکل اینڈ نان میکینیکل۔ میکینیکل زیادہ تر جو ہے وہ فزیکلی ہوتا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں، ایڈہیشن، والوولس اینڈ انٹروسیپشن، جبکہ نان میکینیکل جو ہے وہ نروز ڈیمیجنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انفلیمیٹری ڈیزیز، انفلیمیٹری ڈیزیز یعنی انفیکٹو ڈیزیز، اگر اندرونی حصے میں جو ہے کہیں بھی زخم ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یا سیویئر ڈی ہائیڈریشن یعنی باڈی سے جو ہے بہت زیادہ پانی کا لاس ہو چکا ہو، یا ہر وہ پیشنٹ جس کا پریکٹوز کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، ہیریڈیٹی، تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور سب سے ضروری سب ٹاپک یعنی اس کی بہت لمبی استعمال کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہر وہ پیشنٹ جو اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو کرونک ڈائریا ہو سکتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے پیٹ خراب رہے گی، پیٹ میں درد رہیں گی، اس کی پوٹاشیم لیول جو ہے وہ کم رہیں گے اور پوٹاشیم اتنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے اگر کمی پیشی آ رہی ہے تو ڈائریکٹ کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کیمیکل کی سیکریشن کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں جو باڈی میں نمک کو کیا باہر نکالنے نہیں دیتے ہیں۔ مسلسل استعمال کی وجہ سے گردوں میں پتھری ہو سکتا ہے، گردوں میں جو ہے زخم ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی لمبی عرصے تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ کون سے میڈیسن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہر وہ میڈیسن جو جسم سے پیشاب نکالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں یا اسٹیرائڈ ہو تو اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔
یا ہر وہ زخم کی گولی جو مختلف جراثیم پہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میڈیسن کی شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ میں جو ہے ایبڈامینل پین ہو سکتا ہے، یعنی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے، ڈسٹینشن ہو سکتا ہے، پیٹ کی جو ہے وہ آواز بدل سکتا ہے، نازیہ ہو سکتا ہے، مطلب متلی اور قے آ سکتے ہیں، اور ڈائریا بھی ہو سکتے ہیں، پیٹ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی لیگزوبران کے بارے میں ہمارے ریویو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔